بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے آدمی کا قصہ سنائیں گے جس کی بیوی بہت خوبصورت اور حسن کی ملکہ تھی، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کا شوہر 5 سال تک اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ پھر ایسا کیا ہوا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ تھی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے بہت حسن سے نواز رکھا تھا اور وہ شخص اپنی بیوی سے بہت محبت اور عشق کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، مگر وقت نے تو گزر جانا ہوتا ہے اور زندگی کا سورج ڈھلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس پر بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ وہ آدمی دن رات وہیں روتا رہتا، وہیں سوتا، وہیں جاگتا، قبر پر لیٹ جاتا۔ اس نے روتے روتے قبرستان میں کافی عرصہ گزار دیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا تھا تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ شخص قبر پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے پاس آئے اور پوچھا، اے بنی آدم، کیوں رو رہے ہو اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، میں اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے عرصہ گزر گیا ہے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے ہوئے، مگر اللہ مجھے موت ہی نہیں دے رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی اور اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا مت رو، میں تیری بیوی کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے ایک بار پھر زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کھنڈی مبارک اس قبر پر رکھی اور آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا۔ جب وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس حبشی سے سوال کیا کہ یہ بتا، تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ وہ حبشی کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جس زبان سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، آج اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ اچانک وہ شخص جو بیوی کی قبر پر روتا تھا وہ بولا کہ حضرت، یہ حبشی تو کوئی اور ہے، میری بیوی کی قبر تو ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے فرمایا کہ اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ تو وہ حبشی ایک بار پھر مر کے اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اس شخص کی بیوی کی قبر پر گئے اور اپنی کھنڈی مبارک قبر پر رکھ کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ وہ قبر پھٹی تو ایک عورت اپنے بال جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر آئی، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی اس عورت کے منہ سے کلمہ جاری نہ ہوا۔ اس عورت کا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص ایک عرصے سے قبر پر بیٹھ کر رو رو کر تھک چکا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون کی نیند نہیں کی تھی۔ جب چل چل کر نیند کا غلبہ اس کے اوپر طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں، ذرا سکون کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اچانک ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ شہزادہ بہت ہی خوبرو جوان اور حسین و جمیل تھا۔ جب اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو وہ عورت اس شہزادے پر فدا ہو گئی۔ شہزادے نے جب اس عورت کو دیکھا تو شہزادے کو بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشاروں میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اٹھا کر نیچے رکھا
اور شہزادے کے پاس چلی گئی۔ عورت نے شہزادے سے کہا کہ آپ مجھے بہت پسند آ گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو موجود ہی نہیں ہے۔ وہ شخص بہت ہی پریشان ہو گیا کہ اتنے عرصے بعد اس کی محبت اسے ملی تھی، ایک دم پھر سے کہاں چلی گئی۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ ایک دم اس کی نظر پیروں کے نشان پر پڑی اور آگے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان بھی موجود تھے۔ وہ ان نشانوں کا تعاقب کرتے کرتے اپنی بیوی اور شہزادے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے چیخ کر کہا کہ تو میری بیوی ہو کر یہاں کیوں کھڑی ہے؟ شہزادے نے کہا کہ اے آدمی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہے تمہاری بیوی؟ یہ عورت تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے شہزادے، یہ تمہاری لونڈی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اس عورت سے کہا، اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی یا میری لونڈی؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کی آپس میں تکرار چل رہی تھی کہ ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص بولا کہ اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا تھا، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت بتا تو کون ہے، تو اس شخص کی بیوی ہے یا پھر اس شہزادے کی لونڈی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں بلکہ میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اس عورت کو زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی، گناہگار، سیاکار بن کر مرا، مگر قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ کفر کی حالت میں مرا تھا لیکن جب اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتے ہوئے مرا مگر قیامت کے دن کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے جو کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن جب اٹھی تو کفر کی حالت میں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ کاش تو نے اس عورت کی جگہ اللہ رب العزت سے عشق کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس عورت کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق کرنے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے رب سے لگاؤ، نام پڑھنا ہے تو اللہ کا پڑھو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسے تمہارے سارے کام پورے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور مکمل تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔